میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، آج بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے اگلا درس سورہ ہود آیت نمبر 84 سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ 8واں رکوع ہے 12ویں پارے کا، اور یہ سورہ ہود کا بھی 8واں رکوع ہوگا، اور آیت نمبر جیسا کہ میں نے عرض کی 84 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ آپ نے گزشتہ دروس میں سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کرنے والی اقوام کے معاملات کو بیان فرمایا، اور پھر ان پر عذاب کی کیفیت کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اصل میں ایک مقام ہے، یہ مقام مدین کے نام سے مشہور ہے، اور مشہور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام مدین تھا، انہوں نے اس شہر کی ابتدا کی یا اس شہر کی بنیاد ڈالی، تو لہٰذا اس شہر کا نام مدین ان کے نام کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اور اب آگے چلتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے اپنی قوم کو سب سے پہلے وحدانیت کی دعوت دی۔ دیکھیے کہ جو بات سب سے پہلے ترجیحانہ بنیادوں پر کرنے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے، کیونکہ آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، اور بت پرستی کے بعد یہ قوم ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتی تھی، تو سب سے پہلے آپ نے بڑی خرابی کی طرف توجہ دی، اور کیا فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان کو اہم معاملات پر پہلے توجہ دینی چاہیے، اور اس سے کم اہمیت والے معاملے کو بعد میں۔ تو یہاں پر چونکہ عقیدہ توحید سب سے بنیادی عقیدہ ہے، اور ہر شریعت کے اندر یہی بنیادی عقیدہ رہا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا لوگوں کو اقرار کروایا جائے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس یقین اور اعتقاد کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا جائے۔ یہاں پر بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلا معاملہ یہی کیا کہ اپنی قوم کی ناپ تول والی خرابی کو بعد میں ذکر کیا، پہلے ذکر کر رہے ہیں عقیدہ توحید کا کہ اللہ کو ایک مان لو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، اور اگلی ان کی دوسری خرابی ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اب اس قوم کے اندر ایک اور خرابی کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ہے ناپ تول کی کمی پیشی۔ جب کسی سے کوئی چیز خریدنی ہے تو اسے پیسے کم دینے ہیں، یعنی چیز زیادہ ہے تو پیسے کم دیں گے، اور جب کسی کو چیز فروخت کرنی ہے
تو چیز کے لحاظ سے پیسے زیادہ وصول کرتے تھے. یعنی ان کے اندر لین دین کے دونوں معاملات کے اندر یہ قباحتیں اور یہ خرابیاں تھیں کہ جب کسی سے مال خریدا اس میں بھی بے ایمانی کی، اور جب کسی کو مال بیچا اس میں بھی بے ایمانی کی. اور اس بے ایمانی کو ادھر ظاہر کیا جا رہا ہے ان آیات کے اندر، ان کے اس عمل کو. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، اور جب تم اس حال پر رہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑی تو یہ خوشحالی زیادہ دیر نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا فرما دے گا، تم عذاب کی کیفیات میں پڑ جاؤ گے. اور اس کے علاوہ ایک بڑا دن ہے قیامت کا جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالات کے جوابات دینے ہیں. تو لہذا فرمایا انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، کہ میں تمہارے لیے اس دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں جو آ کر رہے گا، جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. اور مفسرین نے کہا اس سے راجی یہی ہے کہ تفسیر کبیر میں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہو. بعض مفسرین اس سے مراد دنیاوی عذاب کے دن کو لیتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا دن بھی آ جائے گا کہ جب تم پر عذاب نازل ہو جائے. اگر دونوں تفاسیر کو مان لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دونوں تفاسیر یہاں پر مراد ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم سورہ الاعراف آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 93 تک ان واقعات کو تفصیل سے بیان کر آئے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو واقعہ ہے، ان واقعات کو ہم تفصیلاً پہلے بیان کر چکے 8ویں پارے کی تفسیر میں سورہ الاعراف آیت نمبر 85 سے 93 تک. اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں. یعنی حرام مال ترک کرنے کے بعد جس قدر حلال مال بچے گا وہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ناپ تول کے اندر پوری ایمانداری کا معاملہ رکھو، اس کے بعد جو رقم تمہیں بچ جائے گی بطور نفع وہ تمہارے لیے سود مند ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، وہی تمہیں کفالت کرے گی. کیونکہ برکت میں اور کثرت میں فرق ہے. تم اس وقت کثرت کے پیچھے ہو، لیکن اگر اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے تم ناپ تول کو صحیح رکھو گے تو جو رقم آئے گی وہ تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہوگی. وہ تھوڑی بھی ہوگی لیکن اس میں برکت ہوگی، اس میں خیر ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی. اور اب جس راستے پر تم چل رہے ہو، اگرچہ رقم کا معاملہ تمہیں بظاہر زیادہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ خیر و برکت سے خالی ہے. اور یہاں پر یہ بھی معلوم ہو کہ حلال کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور حرام جو ہے یہ جتنا مرضی زیادہ ہو جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی. وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں. یعنی تم سے صادر ہونے والے ہر معاملے میں میرے تمہارے پاس موجود رہنا ممکن نہیں تاکہ میں ناپ تول میں کمی پیشی اور تمہارا مواخذہ کر سکوں. تمہیں نصیحت کرنا میرا کام تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی. اب تم اللہ تعالیٰ سے خلوتوں اور جلوتوں میں ڈرتے ہو، تمہارا اپنا نفع ہے، نہیں ڈرتے تو تم خود جواب دے ہو. قالوا یا شعیب اصلواتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. قوم نے کہا ہے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو. اب یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو جو دو باتوں کو حکم دیا ہے جو میں پہلے عرض کر آیا، ایک عقیدہ توحید ہے، عقیدے کی اصلاح، ایک عمل کی اصلاح ہے، یعنی ناپ تول کے اندر کمی پیشی سے باز رہو. تو یہاں پر اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت کو ماننے کی بجائے آگے سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور جواب یہ دیا ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہم اپنے ان خداؤں کی پرستش کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں. یہ ہے اصل میں اندھی تقلید. ان کے پاس کوئی اور جواز تو تھا نہیں
یا کوئی عقلی براہین نہیں تھے، نقلی براہین نہیں تھے، کوئی دلائل نہیں تھے اللہ کی طرف سے۔ اب ان کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی تو صرف اور صرف اس بات کو بطور دلیل بنایا جو کہ خود میں کوئی دلیل نہیں بنتی، خود کے اندر ایک ناقص دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی یہ کام کر رہے تھے۔ اب باپ دادا کے کام کرنے سے کوئی کام جائز تھوڑی ہو جاتا ہے کہ کوئی باپ دادا اگر ساری زندگی غلط روش پر چلے ہوں تو اب آپ اسی روش کا حوالہ دے کر اس کام کو جائز کرنے کے لیے دلائل دیتے پھریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی کام کے جواز کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جائز کرے وہ جائز ہے، جس کو اللہ کے رسول جائز کہیں وہ جائز ہے۔ یہاں پر کیا دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی معاملے پر پایا، بت پرستی کرتے ہوئے پایا۔ شعیب علیہ السلام نے جب انہیں بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، چونکہ یہ چیز ان میں نسل در نسل سرایت کی ہوئے تھی، اب وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم اس بات کو کیسے چھوڑیں؟ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ایک تو ہم بت پرستی نہیں چھوڑ سکتے، دوسرا مال میں کمی پیشی کرنا یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ ہم کسی سے جتنا مرضی نفع لیں، کسی کے ساتھ جو مرضی معاملہ کریں، کسی کو کم رقم دیں، کسی کو زیادہ رقم دیں، آپ ہمارے اموال میں تصرف کرنے والے کون ہے؟ یہ ہمارا اپنا مال ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ مدین والے اپنے گمان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اصل میں طنزاً یہ بات کہہ رہے ہیں، طنز کے طور پر انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کنجوس آدمی کو آتے دیکھ کر کے جناب حاتم تائی تشریف لا رہے ہیں، یہ ایک طرح کا طنز ہے۔ کسی بے نمازی کو دیکھیں تو آپ کہہ دیں کہ اس علاقے کا بڑا نمازی آ رہا ہے، تو وہ بھی سمجھ جائے گا یہ مجھے طنزاً کہا جا رہا ہے۔ اور ایک توجیہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی کی حیثیت سے مشہور تھے، کردار میں اعلیٰ تھے، اور ان کی قوم اب اس طرف ان کی توجہ مرکوز کروا رہی ہے، ہم تو آپ کی عزت کرتے آئے، ہم آپ کو عقل مند کہتے ہیں، اور اب آپ نے ہماری اسی روش کو ختم کرنا چاہا ہے جو ہمارے باپ داداؤں سے ہم تک پہنچی ہے، ہم تو آپ کو عقل مند کہتے رہے، مانتے رہے۔ یعنی یہ بطور حسرت ہے کہ ہم آپ کو اچھا سمجھتے رہے لیکن آپ ہمارے ہی بیر پڑ گئے، آپ نے ہمیں ہی مال کے اندر کمی پیشی سے روک دیا، آپ ہمیں ہی بت پرستی سے روک رہے ہیں۔ تو دونوں توجیہات ہو سکتی ہیں یہاں پر۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیکم توکلت والیہ انیب۔ اے میری قوم، شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میری قوم، بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی بھی دی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اب قوم کو جواب کیا دے رہے ہیں؟ اپنی قوم کو ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا میری قوم مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی علم ہدایت، دین اور نبوت سے سرفراز کیا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے بہت زیادہ حلال مال عطا کیا، تو پھر کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم تک لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ یہ میرے لیے کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی کثیر نعمتیں دی ہیں، میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کر سکتا ہوں؟ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا منصب ہے نبوت اور میرا کام ہے تمہیں دعوت دینا، جب میرے رب نے مجھے ایک منصب دیا ہے تو میں کیوں کر اس سے پیچھے ہو سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تقیہ نہیں کرتا، وہ بہادر ہوتا ہے اور وہ حق کا برملا اظہار کرنے والا، تو اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حلیم و رشید ہونے کا اعتراف کیا، جیسا کہ میں ابھی پہلے عرض کر آیا،
اور اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے حلم اور کمال عقل کا اعتراف کیا جائے۔ اس کا جواب حضرت شعیب علیہ السلام یوں دے رہے ہیں، جب تم میرے کمال عقل کا اعتراف بھی کرتے ہو اور مجھے سمجھتے ہو کہ میں ذہین و فتین شخصیت ہوں، تو پھر میں جو اپنے لیے بات پسند کروں گا وہی تمہارے لیے کروں گا، کیونکہ میں بت پرستی سے دور ہوں۔ مال کے اندر ناپ تول کے معاملات کی جو کمی پیشی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دور رکھا ہوا ہے اس آفت سے، اس برائی سے، تو لہٰذا جان لو کہ بہتری وہی ہوگی جس پر میں چل رہا ہوں۔ جب تم مجھے عقل مند مانتے ہو، جب تم سمجھتے ہو کہ میں ذہین و فتین ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور میں برائی اور اچھائی کے اندر ایک فرق رکھتا ہوں، تو پھر تم اس بات کو مان کیوں نہیں لیتے جس پر میں چلتا ہوں؟ ایک طرف مجھے عقل مند بھی کہہ رہے ہو، دوسری طرف میری مخالفت بھی کر رہے ہو۔ ان اريد الا الاصلاح، میں اصلاح چاہتا ہوں، یعنی میری تمہیں نیکی کی دعوت دینا، اور اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف تمہاری اصلاح ہے۔ جہاں تک ممکن ہو میں نے تمہیں دعوت دی، تم تک بات پہنچا دی، اب اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اگر میرا پیغام اتار دے گا تو یہ اس کا فضل ہوگا تم پر، اور اگر تم اس ہدایت سے محروم رہ جاؤ تو یہ تمہاری شومی قسمت ہوگی۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ان کی ہٹ دھرمی بڑھ رہی ہے، اور جب انسان ضد میں آتا ہے تو وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیتا ہے، تو آپ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ میرے خلاف عملی اقدامات کرنے سے پہلے پچھلی قوموں کے حال احوال کو تم سن چکے ہو، دیکھ چکے ہو، اور قوم لوط کا زمانہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ تمہارے قریبی ایک دور کا واقعہ ہے، اور جب تم ان معاملات کے اندر پڑ گئے اور تم نے میرے خلاف کوئی عملی اقدامات اٹھائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے۔ بہت سے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو استغفار کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ استغفار کرنا یہ بڑی ہی اہم عبادات میں سے ہے، اور یاد رکھیے کہ ہر گناہ کی توبہ الگ ہے۔ اگر کسی نے شرک اور کفر سے توبہ کرنی ہے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ ایمان لائے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے اپنی اگلی زندگی میں استقامت علی الدین کا عزم کر لے۔ حقوق العباد کی توبہ یہ نہیں ہے کہ زبانی کہہ دیا ٹھیک ہے میں نے توبہ کر لی، جن جن لوگوں کا آپ نے حق مارا ہے آپ کو ان کا حق لوٹانا ہوگا، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہے، چھپے ہوئے گناہ کی توبہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحتک لرجمنک وما انت علینا بعزیز۔ انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب مدین والوں کو سمجھایا تو اب وہ کہنے لگے ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ جب بات سمجھ نہیں آتی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، یا ہم انہیں قبول نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان بھی وہی ہے جو ان کی قوم کی زبان ہے، تو یہ نہیں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کسی اور زبان میں ان سے کلام کر رہے تھے اور اس کا مطلب یہ کیا جائے کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی لغت کچھ اور ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو کہہ دیں تو جو مرضی کہہ لے مجھے تیری بات سمجھ آنے والی نہیں ہے، یعنی میں نے نہیں ماننی۔ اب اس بات کو اس انداز سے کیا جا رہا ہے کہ ہاں آپ جتنی مرضی نصیحت کر لیں ہم آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور رہا دوسرا مسئلہ، آپ کی اس مزاحمت کو ہم کیوں برداشت کر رہے؟ اگر ہم آپ کو مارنا چاہیں تو یہ ایک لمحے کا کام ہے، ہمارے لیے آسان ہے، آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑی فوج بھی نہیں، آپ کے ماننے والے متبعین کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں۔ ہم اگر کسی وجہ سے رکے ہیں تو وہ آپ کے قبیلے کی وجہ سے، کہ آپ کو ہم نے اگر کچھ کہا تو آپ کا قبیلہ وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا، اور ہمیں آپ کے قبیلے کی طرف سے خوف لاحق ہے۔
اگر آپ کے قبیلے کا خوف ہمیں لاحق نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھروں سے مارتے، اور آپ ہمارے نزدیک کوئی معزز نہیں آدمی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ پہلے حضرت شعیب کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جب شعیب علیہ السلام نے ان کی عملی اور اعتقادی خرابیوں کی طرف توجہ دلائی تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی، وہی قوم جو صادق اور امین کہہ رہی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون کہہ رہی ہے، کبھی شاعر کہہ رہی ہے، کبھی ساحر کہہ رہی ہے، جادوگر کہہ رہی ہے، کبھی کہتے ہیں ذہن کا کوئی عارضہ لاحق ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ حق بات کہنے والے کو زمانے کی طرف سے تردید کا سامنا سہنا پڑتا ہے، اور اسے استقامت کے ساتھ اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میرا قبیلہ بہت قوی ہے، میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں، میں اپنے قبیلے کے سر پر یہ معاملات نہیں کر رہا، اللہ کا پیغام ہے میں نے پہنچا دیا، اب اللہ تعالیٰ ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، اور تم لوگ جو میرے قبیلے کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہو، میں نے کبھی نہ تمہیں قبیلے کی دھمکی دی، نہ ہی قبیلے کے سر پر میں نے اس دعوت کا آغاز کیا، میرا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ قال یا قومی ارحتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب نے فرمایا میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے تمام اعمال گھیرے ہوئے ہے۔ جب مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کر دینے اور اذیت پہنچانے سے ڈرایا کہ ہم آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہتے، تو آپ نے فرمایا میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم میرے قتل سے باز نہیں رہے بلکہ میرے قبیلے کی وجہ سے مجھے قتل نہیں کر رہے؟ تو تم نے اللہ کے نبی کا احترام نہ کیا بلکہ اس کے قبیلے کا احترام کیا، تو تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایسے چھوڑ رکھا جیسے وہ قابل توجہ ہی نہیں۔ بے شک میرا رب تمام حالات و واقعات کو جاننے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ رسوا کر دینے والے عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ یعنی جو برے اعمال کرنے ہیں کر لو، میں اپنی دعوت جو دے رہا تھا وہ دیتا رہوں گا، لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا، تم نے اگر ان حرکات سے باز نہیں آنا تو ان قریب تم دیکھ لو گے کہ جس عذاب کا میں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تم پر آ کر رہے گا، اور پھر ظاہر ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اس عذاب کا، تاکہ تم لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سارے معاملے کو دیکھ لو۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار دور ہوں مدین والے جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پہلے ان کی عملی اور اعتقادی خرابیاں، پھر نبی کی نصیحت، پھر نبی کو جھٹلانا، اب اس قوم پر عذاب کی کیفیت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آخری آیات ہیں اس رکوع کی۔ جب مدین والوں پر عذاب نازل کرنے اور انہیں ہلاک کر دینے کا حکم آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے محض اپنی رحمت اور فضل کی وجہ سے عذاب سے بچا لیا۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بندے کو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا بے شک میں بھی۔ آگے فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ظالم کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا۔ اس میں مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کی کیفیات کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں مدین والوں پر آنے والے عذاب کی کیفیات دو طرح بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان پر زلزلہ آیا، اور ایک ہے یہ کہ ان پر چیخ کی آواز بلند ہوئی اور وہ
اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 91 میں ایک زلزلے کا ذکر کیا ہے، اور ان آیات میں چیخ کا ذکر ہے۔ تو امام ابو سعود تفسیر ابو سعود کے اندر کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس عذاب کی ابتدا چیخ سے ہوئی ہو اور پھر زلزلے میں متشکل ہو گیا ہو، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں ہم نے پہلے اس کی گفتگو کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر عذاب اتارا تو یہ گویا ایسے ہو گئے جیسے اس بستی میں کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، خبردار مدین والے دور ہوں جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کو قوم سمود کے عذاب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا مدین والوں کو بھی اسی طرح کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا جس طرح کے عذاب سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نافرمان قوموں کے احوال سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا